میرا نام مہر النساء ہے۔ مجھے سب پیار سے مہرو کہتے تھے۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ ہمارے خاندان میں زیادہ تر لڑکیاں تھیں، لیکن میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ 2 سال پہلے اس دنیا سے گئے تھے۔ میں اپنے چاچوں کے گھر میں رہتی تھی اور ان کی بھی 5 بیٹیاں تھیں، لیکن میرے چاچو بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ 3 بیٹیاں ان کی شادی شدہ تھی۔ اس کے بعد میری شادی کی عمر تھی، تو انہوں نے میری ہی شادی کروانے کے بارے میں سوچا اور میرے لیے رشتہ بھی تلاش کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے الگ سمجھا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں جیسا ہی رکھا تھا اور ہمیشہ مجھے یہی سکھاتے تھے کہ بیٹا، عورت کو بہادر ہونا چاہیے۔ میں ان کی بات سن کر اکثر ان سے کہتی تھی، پر چاچو، بہادر عورتوں پر تو معاشرہ بد کرداری اور منہ پھٹ ہونے کے الزام لگا دیتا ہے۔ تو چاچو مسکرا کر کہتے تھے کہ بیٹا، بہادر ہونے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے عقل مرد کو بھی دی ہے، عورت کو بھی دی ہے۔ اپنی اپنی عقل استعمال کرنا سیکھو۔ مجھے اس وقت ان کی بات کی پوری سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن ان کی یہ باتیں میرے دل میں کہیں گہری اتر جاتی تھیں۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ چاچو مجھے صرف شادی کے لیے تیار نہیں کر رہے، بلکہ مجھے زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ خیر، میرے لیے رشتہ دیکھ لیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک چھوٹی سی فیملی ہے۔ لڑکا ہے، اس کا نام جبران ہے، اور اس کی ایک والدہ ہے۔ بس یہ 2 لوگوں کی فیملی ہے، تو یہاں پر خوش رہو گی۔ چاچو نے جبران کے بارے میں بتایا کہ شکل و صورت کا اچھا ہے، ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ بھی تقریباً 1.5 لاکھ ہے۔ چاچو کو یہ رشتہ مناسب لگا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے بس جبران کی تصویر دکھائی گئی تھی۔ لڑکیوں کو جب تصویر دکھائی جاتی ہے تو لڑکیاں کیا ہی دیکھ پاتی ہیں۔ میں نے بھی اس تصویر میں صرف اس کی شکل دیکھی تھی۔ تصویر سے انسان کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا تھا، تصویر سے انسان کے دل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تصویر سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سامنے والا زندگی بھر آپ کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا۔ جب تک انسان کسی کے ساتھ رہ نہ لے، تب تک وہ اس کے اصل مزاج کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے پھر بھی ہاں کہہ دی۔ یوں میرا جبران کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جہیز وغیرہ نہیں چاہیے، لیکن ہمارے بیٹے کو کچھ پیسے دے دیں۔ چاچو نے ان کی بات سن کر کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے 2 لاکھ روپے دے دیے، لیکن 2 لاکھ روپے ہاتھ میں رکھنے کے باوجود ان کے چہروں کی تاثرات ایسے تھے جیسے چاچو نے ان کی توقع سے بہت کم دیا ہو۔ وہ کچھ بول نہیں پائے تھے، لیکن ان کے منہ بن گئے تھے۔ مجھے اس وقت بھی یہ بات محسوس ہوئی تھی، مگر میں خاموش رہی، کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرے چاچو نے اپنی حیثیت کے مطابق میرے لیے جو کچھ کیا تھا وہ محبت سے کیا تھا۔ آخر کار میری رخصتی ہو گئی اور میں اپنے نئے گھر آ گئی۔ میرے دل میں شادی کے حوالے سے بہت سے خواب تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حقیقت ان خوابوں سے کتنی مختلف ہونے والی ہے۔ پہلے ہی دن گھونگھٹ اٹھاتے ہی میرے شوہر جبران نے مجھے دیکھنے کے بعد ایسی بات کہی جس نے مجھے اندر تک حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارے چاچو نے کیا کیا؟ ہم نے پیسے کیا مانگ لیے؟ انہوں نے تو 2 لاکھ ہاتھ پہ رکھ دیے۔ 2 لاکھ میں آج کل کیا ہی ہوتا ہے؟ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میرے چاچو ہیں، میرے والد صاحب نہیں ہیں۔ اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو شاید اس سے زیادہ کچھ نہ کچھ کرتے۔ جبران نے فوراً مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا کہ چھوٹا موٹا کام کرتے تھے۔ اس نے میری بات سن کر کہا کہ پھر انہوں نے بھی یہی کرنا تھا۔ خیر، اب آئی ہو تو اس چیز کو کور اپ کرنا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ زیادہ پیسے تو تم ساتھ لے کر نہیں آئی ہو، اب گھر کے کاموں میں دل لگا لینا، میری امی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کون سی باتیں تھیں جو شادی کی رات کی جاتی ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کی تعریفیں کرتا ہے۔ ویورز، اگر ایک بیٹی ماں باپ کا سہارا بن جائے تو کیا معاشرہ اسے بوجھ سمجھنا بند کر دے گا؟ کیا والدین اس کو اسی طرح سے سراہیں گے جس طرح سے ایک بیٹے کو؟
یہ سوالات ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ آج کی کہانی میں بھی ایسے ہی سوال ابھریں گے، سو آپ نے کہانی کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ ان سوالوں کو جان سکیں۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسے سوال اٹھے ہیں؟ ہمیں ضرور اس سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اور آئیں آج کی کہانی کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان سوالوں کا ان کرداروں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس سے پیار محبت کی باتیں کرتا ہے، اسے نئی زندگی کے خواب دکھاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری شادی کی پہلی رات ہی مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ شاید میں جس زندگی کا تصور لے کر اس گھر میں آئی ہوں وہ زندگی یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ جبران کے الفاظ میں محبت سے زیادہ شکایت تھی، اس کی باتوں میں اپنائیت سے زیادہ حساب تھا، اس کے ذہن میں شاید شادی کے ساتھ ملنے والی رقم کی اہمیت تھی، اور میں اس کے سامنے ایک ایسے انسان کی حیثیت سے کھڑی تھی جسے ابھی ابھی اس کے گھر لایا گیا تھا۔ بڑے ہی ٹپیکل انداز میں میری زندگی شروع ہوئی تھی۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ ہم لوگ ولیمہ نہیں کر رہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، بس گھر کے کام شروع کر دو۔ ہمارے گھر میں کون سے اتنے لوگ ہیں کہ اب میں تم سے رسمیں کرواتی پھروں، 2 ہی لوگ ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ مجھے کام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے پہلے بھی گھر کے کام کیے تھے، مجھے اپنے چاچوں کے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے کام کا عادی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ جب انسان کام کو ذمہ داری سمجھ کر کرے تو تھکن بھی اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، کیونکہ میں نے ابھی اپنی زندگی شروع کی تھی اور پہلے ہی دن مجھے یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ مجھ سے کسی خاص خوشی کی توقع نہیں کی جا رہی، بلکہ مجھ سے کام کی توقع کی جا رہی ہے۔ میں نے پھر بھی خود کو سنبھالا اور سوچا کہ شاید یہی زندگی ہے، شاید شادی کے بعد ہر لڑکی کو اسی طرح اپنے نئے گھر کو سمجھنا پڑتا ہے، شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میرے سامنے صرف ایک چھوٹا سا گھر تھا، میری ساس تھی، میرا شوہر تھا اور میں تھی۔ مجھے یہ بھی سوچ کر تسلی ہوئی کہ میرے سسرال میں 22 لوگوں کا خاندان نہیں تھا، جیسے بہت سی لڑکیوں کے سسرال ہوتے ہیں جہاں صبح سے رات تک کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے تو صرف 2 لوگوں کا گھر سنبھالنا تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ کم از کم کام زیادہ نہیں ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کے لیے تو بہت سی آسانیاں ہیں، مجھے کام سے کیا مسئلہ تھا؟ میں نے پہلے بھی گھر کے کام کیے تھے، اس لیے میں نے خود کو کام میں لگا لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ گھر کے کام میرے لیے مشکل نہیں ہوں گے، لیکن اس گھر کے لوگوں کے رویے میرے لیے سب سے مشکل چیز بننے والے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے چاچوں نے رخصت کرتے وقت جو باتیں مجھے سمجھائی تھیں ان کا اصل مطلب مجھے آنے والے دنوں میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح میری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اس گھر میں دنیا جہاں کی الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی تھیں۔ میری ساس مجھے کہتی تھی کہ بال کھول کر کچن میں نہیں آنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور ہر بات کے ساتھ کوئی نہ کوئی عجیب سا وہم جڑا ہوا تھا۔ میں حیران رہ جاتی تھی کہ ایک گھر میں اتنی عجیب عجیب باتیں کیسے رائج ہو سکتی ہیں۔ مجھے ہر طرف ایسی حرکتیں نظر آتی تھیں جن سے جاہلیت ٹپکتی تھی، اور میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ میں نئی بہا کر آئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کس بات پر بولنا ہے اور کس بات پر خاموش رہنا ہے۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے مجھے بہت سی چیزیں برداشت کرنا ہوں گی۔ میرا شوہر بھی انتہائی ٹپیکل شخص تھا، اس کے رویے میں مجھے کبھی وہ اپنائیت محسوس نہیں ہوئی جس کی میں نے شادی سے پہلے ایک شوہر سے توقع کی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے میکے جانا ہے۔ اس نے پہلے تو مجھے 2-3 دفعہ میرے چاچوں کے گھر لے گیا تھا، لیکن ہر مرتبہ جانے سے پہلے میں نے اپنی ساس سے اجازت لی تھی، کیونکہ جبران نے مجھے صاف سمجھا دیا تھا کہ گھر میں کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے، پہلے امی سے پوچھنا ہے، پھر کہیں جانا ہے۔ میں اس بات کو بھی نبھاتی رہی کیونکہ میرے لیے گھر کا سکون زیادہ اہم تھا۔ پھر ایک دن جبران نے مجھے کہا کہ تمہارا میکہ نہیں ہے، وہ تمہارا کوئی میکہ نہیں ہے، وہ تو تمہارے چاچوں کا گھر ہے، اس لیے میں تمہیں روز روز وہاں نہیں لے جا سکتا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ میرے لیے وہی گھر
میرا میکا تھا، کیونکہ میرے والدین نہیں تھے۔ میری پرورش میری چاچو نے کی تھی۔ میرے بابا کی دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ رکھا تھا۔ میرے لیے ان کے گھر کی ایک ایک چیز سے بچپن کی یادیں جڑی تھیں۔ میرے لیے وہ گھر صرف چاچو کا گھر نہیں تھا، وہ میرا گھر تھا۔ لیکن جبران کے لیے شاید رشتے صرف خون کے حساب سے بنتے تھے۔ اس کے بعد اس نے مجھے وہاں لے جانا بھی تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ میں کبھی کہتی کہ مجھے چاچو کے گھر جانا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا۔ کبھی اس کا کام ہوتا، کبھی امی کی طبیعت خراب ہوتی، کبھی وہ کہتا کہ ابھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی کسی اور دن چلی جانا۔ میں ہر مرتبہ خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں میرے جانے کی وجہ سے کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو۔ ایک رات مجھے اپنی کزن کی فون کال آئی۔ اس کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ چاچو بہت بیمار ہے، آ کر مل لو۔ میرے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ میں نے فوراً جبران سے کہا کہ مجھے چاچو کے پاس جانا ہے، لیکن اس نے صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ رات ہو گئی ہے، صبح چلی جانا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ میری کزن کہہ رہی ہے کہ چاچو بہت بیمار ہے، مجھے ابھی جانا ہے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں اس وقت بھی یہی سوچتی رہی کہ صبح ہوتے ہی وہ مجھے لے جائے گا۔ میں چاچو کو دیکھ لوں گی، ان سے بات کر لوں گی، ان کے پاس بیٹھوں گی۔ لیکن صبح جو خبر آئی اس نے میری پوری دنیا ہلا دی۔ فون آیا کہ چاچو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ انہیں اچانک ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میں کچھ لمحوں تک اپنے سامنے موجود چیزوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر سے کسی نے میری سانس کھینچ لی ہو۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ پھر اچانک میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور مجھے صرف ایک بات یاد آ رہی تھی کہ اگر جبران مجھے رات کو لے جاتا تو میں کم از کم آخری دفعہ اپنے چاچو کو تو دیکھ لیتی۔ وہ میرے باپ کی جگہ تھے۔ میرے بابا کے بعد وہی شخص تھے جنہوں نے مجھے بیٹی سمجھ کر رکھا تھا۔ انہوں نے میری ہر ضرورت پوری کی تھی، انہوں نے میری شادی کی تھی، انہوں نے مجھے ہمیشہ مضبوط بننے کی باتیں سمجھائی تھی، اور میں ان سے آخری بار مل بھی نہ سکی تھی، صرف اس لیے کہ میرے شوہر نے مجھے جانے نہیں دیا تھا۔ یہ خیال میرے دل کو اندر سے کاٹ رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہی تھی، حالانکہ قصور میرا نہیں تھا، لیکن دل دلیل کہاں سنتا ہے۔ میں اپنے چاچو کے لیے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ان کا چہرہ آ رہا تھا، مجھے ان کی آواز یاد آ رہی تھی، ان کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ بیٹا، عورت کو بہادر ہونا چاہیے۔ میں اس وقت خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو اس نے تسلی دینے کے بجائے کہا کہ اس نے ہمارے گھر میں نحوست ڈال دی ہے، بیٹھ کر رو رہی ہے، سوگ بنا رہی ہے، ہمارے گھر میں نحوست پڑ رہی ہے۔ میں نے حیران ہو کر اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے غم کے وقت ایسی بات بھی کہہ سکتا ہے۔ میں نے سوچا شاید انہوں نے غصے میں کہہ دیا ہو، لیکن جبران بھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اب میں تیری آنکھ میں آنسو نہ دیکھوں۔ میں نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی، لیکن میں کیسے روک سکتی تھی؟ میرے لیے وہ شخص صرف چاچو نہیں تھا، وہ میرے والد کی جگہ تھے، میرے بچپن کا سہارا تھے، میری زندگی کے سب سے اہم لوگوں میں سے ایک تھے۔ میں نے اپنے آنسو پوچھ لیے، لیکن دل کا غم کہاں چھپتا ہے؟ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے بولنا چھوڑ دیا، میں نے صرف زمین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہی گھر میں اپنے غم کا اظہار کرنے کا حق بھی کھو چکی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ کم از کم میرے شوہر مجھے سہارا دیں گے، لیکن جس شخص سے مجھے سب سے زیادہ تسلی کی امید تھی، وہی مجھے رونے سے روک رہا تھا۔ اسی دوران مجھے چکر آنے لگے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میں چکرا کر گر گئی۔ شادی کا دوسرا مہینہ تھا۔ میں پورا دن کام کرتی تھی، صبح سے لے کر رات تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ برتن دھوتی تھی، صفائی کرتی تھی، کھانا بناتی تھی، کپڑے سنبھالتی تھی۔ مجھے کاموں سے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے گھر کے کاموں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ مجھے صرف ان کے رویوں سے گھبراہٹ ہوتی تھی، مجھے ان کے الفاظ سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ مجھے اس بات سے خوف آتا تھا کہ میں کسی دن کچھ بھی کر لوں، پھر بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ میری ساس کا ایک اور معمول تھا، جیسے ہی جبران گھر میں داخل ہوتا، وہ فوراً سے شکایتوں کا سلسلہ شروع کر دیتی تھی۔
وہ کہتی تھی کہ یہ کرتی کیا ہے، پورا دن تو آرام کرتی رہتی ہے۔ میں اس کی وجہ سے ذلیل ہو گئی ہوں۔ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہ جاتی تھی، کیونکہ جبران سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں صبح سے شام تک کیا کرتی ہوں۔ میں نے کبھی کام سے بچنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن میری ساس میرے سامنے میرے خلاف ایسی باتیں کر دیتی تھی جیسے میں سارا دن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہتی ہوں۔ سب سے زیادہ حیرانی مجھے اس وقت ہوتی جب وہ میرے منہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بول دیتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ قرآن کی قسم بھی اٹھا لیتی تھی۔ میں حیران رہ جاتی تھی کہ جس بات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بارے میں میرے سامنے ایسی قسم کیسے اٹھائی جا سکتی ہے۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، میں سب کچھ سمجھ رہی تھی، پھر بھی چپ رہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں فوراً جواب نہیں دوں گی، میں صرف دیکھوں گی کہ یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ میں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ میں ان کے ہر نئے رویے کو دیکھتی رہی، میں ان کے ہر الزام کو سنتی رہی، میں ان کے ہر جھوٹ کو اپنے سامنے پھیلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ مجھے لگتا تھا شاید کسی نہ کسی مقام پر ان کا ضمیر انہیں روک دے گا، شاید کسی دن انہیں احساس ہو جائے گا کہ سامنے بھی ایک انسان ہے، جس کے دل میں بھی احساسات ہیں، جس کے بھی رشتے ہیں، جسے بھی دکھ ہوتا ہے۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری یہ امید کم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ ان کے گرنے کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے خوشخبری دی جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو میرے دل میں ایک ایسی خوشی اتری جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسی چیز آئی ہے جو صرف میری ہے۔ میرے اندر ایک ننھی سی جان پل رہی تھی، جس کے بارے میں سوچ کر میرے دل میں عجیب سی نرمی پیدا ہو جاتی تھی۔ میں نے جب یہ خبر اپنی ساس کو سنائی تو مجھے امید تھی کہ وہ خوش ہوں گی، میرے لیے دعا کریں گی، میرے سر پر ہاتھ رکھیں گی، لیکن انہوں نے جس انداز میں جواب دیا وہ میرے دل میں اتر گیا۔ میری ساس نے کہا کہ شکر ہے یہ بانجھ نہیں نکلی، آج کل تو جس لڑکی کی بھی شادی کرواؤ وہ بانجھ ہی نکلتی ہے۔ میں چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی۔ مجھے خوشی کے اس موقع پر ایسے الفاظ سننے کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے شکر بھی ادا کیا تو ایسے انداز میں جیسے میرے ماں بننے کی خبر میرے لیے کوئی عزت کی بات نہیں، بلکہ ایک شک دور ہونے کی بات ہو۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید ان کی طبیعت ہی ایسی ہے، شاید وہ بات کرنے کا طریقہ نہیں جانتی، شاید انہیں اندازہ نہیں کہ ان کے الفاظ میرے دل پر کیا اثر ڈال رہے ہیں۔ لیکن میرے لیے یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، کیونکہ میں پہلے ہی اس گھر کے رویوں سے بہت کچھ سہ رہی تھی۔ اب میرے اندر ایک بچہ تھا جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اوپر تھی۔ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اس ننھی جان کی فکر ہونے لگی تھی۔ مجھے ہر وقت یہی خیال رہتا تھا کہ مجھے اب زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، مجھے اپنا خیال رکھنا چاہیے، مجھے اپنے بچے کے لیے مضبوط رہنا چاہیے۔ لیکن اس گھر میں میری اس حالت کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ اب تک میرے ساتھ ایک اور چیز بھی معمول بن چکی تھی۔ میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتی تھی۔ جبران غصے میں آتا تھا، مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اور اسے یہ بھی خیال نہیں ہوتا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ جس دن مجھے پہلی مرتبہ تھپڑ پڑا تھا، اس دن مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ جس شخص کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے وہ میرے چہرے پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ میں کچھ دیر تک اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اس گھر میں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ پہلی مرتبہ جب ہاتھ اٹھا تھا تو مجھے صدمہ ہوا تھا۔ اب اگر میری کوئی غلطی ہوتی یا نہ ہوتی، مجھے معلوم ہوتا تھا کہ پہلے تھپڑ پڑے گا، بات بات میں ہوگی۔ میں پہلے ہی اس کے غصے کے انداز سے واقف ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ اگر میری ساس نے میرے خلاف کچھ کہہ دیا تو جبران پہلے اپنی ماں کی بات مانے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا، پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر مجھے قصوروار سمجھ لے گا۔ یہ سب کچھ اس گھر میں اتنا معمول بن چکا تھا کہ مجھے کبھی کبھی خود حیرت ہوتی تھی کہ انسان کتنی جلدی کسی تکلیف دہ چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ پہلے جس ہاتھ کے اٹھنے پر پوری دنیا اجنبی لگنے لگی تھی، اب وہی ہاتھ اٹھتا
تو میں صرف اپنے بچے کے بارے میں سوچتی تھی۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی اور خاموش ہو جاتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ مجھے اپنے لیے اتنا خوف نہیں رہتا تھا جتنا اس ننھی سی جان کے لیے رہتا تھا جس نے ابھی دنیا دیکھی بھی نہیں تھی۔ جب ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں لکھ کر دیں تو میری ساس نے فوراً کہا کہ ہم نے تو بغیر دوائیوں کے بچے پیدا کیے ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں سمجھایا کہ ہر عورت کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ حمل کے دوران ڈاکٹر کی ہدایت پر دوائیاں ضروری ہو سکتی ہیں، لیکن میری ساس نے پھر بھی اپنی ہی بات کو درست سمجھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ڈاکٹر کی تعلیم بھی ان کے تجربے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے پھل کھلائیں تو میری ساس نے فوراً کہا کہ ہمیں کون سے پھل ملتے تھے، ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، اس زمانے میں کہاں یہ سب سہولتیں تھیں۔ ویورز، آپ بھی ہمارا سہارا بن جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یوٹیوب اس بات کو جان سکے کہ آپ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یوٹیوب پالیسی کے باعث ہم آپ سے ملتے رہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو آئیں جلدی سے کہانی کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ ڈاکٹر مجھے اور میرے بچے کی صحت کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن میری ساس ہر بات کو اپنے زمانے سے تول رہی تھی۔ ان کے نزدیک جو تکلیف انہوں نے برداشت کی تھی وہی ہر عورت کے لیے ضروری تھی۔ وہ ہر بات پر جبران کی سوچ بدل دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ آج کل کی لڑکیوں نے تو تماشا بنایا ہوا ہے، ہم نے اتنی مشکل دور میں بچے پیدا کیے ہیں، ہمیں کوئی سہولت نہیں ملتی تھی، نہ دوائیاں تھیں، نہ پھل تھے، نہ آرام تھا، پھر بھی ہم نے بچے پیدا کیے، اور یہ لوگ ساری سہولتیں ملنے کے باوجود ہائے ہائے کرتی رہتی ہیں۔ جبران بھی فوراً اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ وہ کہتا تھا امی آپ بالکل صحیح کہتی ہیں، یہ تو ہے ہی نخرے کرنے والی، ان کو اگر 20 30 لوگوں کے سسرال ملتے، پھر کھانے کو کچھ نہ ملتا، پھر 10 بچے پیدا کرنے پڑتے، تب ان کو پتہ چلتا کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے اپنی بیوی کی حالت دکھائی کیوں نہیں دیتی۔ اسے یہ کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے ایک حاملہ عورت بیٹھی ہے جسے آرام کی ضرورت ہے، جسے خوف کی ضرورت نہیں بلکہ سہارا چاہیے۔ جبران اپنی ماں کی بات ایسے مانتا تھا جیسے اس کی ماں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر بن گیا ہو۔ اس کے لیے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں کچھ کہتی تو وہ پہلے اپنی ماں کی طرف دیکھتا تھا۔ اگر اس کی ماں میری بات کی تردید کر دیتی تو جبران کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا تھا۔ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات نہیں کر رہی بلکہ اس کی ماں کے فیصلوں کے سامنے کھڑی ہوں۔ میری ساس کو معلوم تھا کہ جبران ان کی ہر بات مانتا ہے، اس لیے وہ ہر معاملے میں اپنی مرضی چلاتی تھی۔ میں ڈاکٹر کی بات ماننے کی کوشش کرتی تھی تو وہ اسے نخرہ قرار دیتی تھی۔ میں اپنے بچے کے لیے پھل مانگتی تھی تو اسے فضول خرچی سمجھا جاتا تھا۔ میں دوائی لیتی تھی تو اسے زمانے کی سہولتوں کا فائدہ اٹھانا کہا جاتا تھا، اور اگر میں کسی تکلیف کا اظہار کرتی تھی تو میرے سامنے ان کی پرانی زندگی کی مثال ہی رکھ دی جاتی تھی۔ میں خاموش رہتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بچے سے دل ہی دل میں باتیں کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن یہ بچہ میری زندگی میں ایسی خوشی لے کر آئے گا جس کے سامنے میری ساری تکلیفیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ میں اپنے بچے کے لیے ہر چیز برداشت کرنے کو تیار تھی۔ مجھے صرف یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں اس گھر کے رویے میرے بچے کو مجھ سے پہلے ہی نہ توڑ دیں۔ میں ہر دن اپنے اندر پلنے والی اس ننھی سی جان کے ساتھ جیتی رہی۔ میری ساس کی باتیں بھی سنیں، جبران کا غصہ بھی برداشت کیا، اس کے ہاتھ کا اٹھنا بھی برداشت کیا، اس کی ماں کی شکایتیں بھی سنی، ڈاکٹر کی باتوں کو بھی دل میں رکھا اور اپنی تکلیفوں کو بھی چھپاتی رہی۔ کبھی کیونکہ اب میری زندگی صرف میری نہیں رہی تھی، میرے اندر میرے بچے کی زندگی بھی سانس لے رہی تھی۔ یہاں تک کہ میری ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا اور میری ساس اور میرے شوہر نے پہاڑوں میں جانے کا پلان بنا لیا۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ تیاریاں بھی اسی طرح کی جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک کہنے لگے کہ تو کہاں جائے گی، اپنی حالت دیکھ۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جن دنوں میں آپ لوگ جا رہے ہیں انہی دنوں میں تو میری ڈیلیوری کی ڈیٹ ہے، کیا ہو گیا؟ تو جبران نے بالکل اطمینان سے کہا کہ یہ جو سامنے ہسپتال ہے نا،
نارمل ڈلیوری کے 10,000 روپے لیتے ہیں. 10,000 تجھے دے کر جا رہا ہوں. طبیعت خراب ہوئی تو وہاں چلی جانا. میں یہ سن کر ہی گھبرا گئی کہ میں اکیلے کیسے جاؤں گی، اور مجھے کیا معلوم کہ میری ڈلیوری کس طرح ہوگی. مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نارمل ڈلیوری ہوگی یا آپریشن کی ضرورت پڑے گی. میں نے جبران سے کہا کہ اگر میری نارمل ڈلیوری نہ ہوئی اور میرا آپریشن ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو اس نے فوراً کہا کہ کوئی آپریشن نہیں ہونا. درد سہو آپریشن پر تو 70-80 ہزار روپے لگ جائیں گے. اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. 10,000 ہیں. چاہیے جتنا ہی مسئلہ ہو، نارمل ڈلیوری ہی ہونی چاہیے. اگر آپریشن کرایا تو طلاق دے دوں گا تمہیں. میں چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہ گئی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شوہر اپنی حاملہ بیوی سے ایسی بات کر سکتا ہے. میں نے کہا کہ یہ میرے بس میں تھوڑی ہے. اس نے کہا کہ اپنے بس میں لاؤ. اس چیز کو پہلے زمانے میں تو آپریشن نہیں ہوتے تھے، پھر بھی عورتیں بچے پیدا کرتی تھی، تب کوئی عورتیں مر جاتی تھی. جو تم اب کہہ رہی ہو کہ میرا آپریشن ہو جائے گا، اس کا مطلب تم نے پہلی آپریشن کا دماغ بنایا ہوا ہے. کوئی آپریشن نہیں ہوگا، نارمل ڈلیوری ہونی ہے. اس نے 10,000 روپے میرے ہاتھ پر رکھے اور اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے پہاڑوں کی طرف سیر کرنے کے لیے نکل گیا. میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی. میرے ہاتھ میں 10,000 روپے تھے. میرے اندر ایک بچہ تھا. میری ڈلیوری کی تاریخ قریب تھی اور میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے میں ضرورت کے وقت آواز دے سکتی. مجھے اچانک اپنے چاچو یاد آئے. مجھے خیال آیا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے اس حالت میں کبھی اکیلا نہ چھوڑتے. وہ مجھے خود ہسپتال لے کر جاتے، میرے سر پر ہاتھ رکھتے، مجھے تسلی دیتے، مجھے ہمت دیتے. لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے. میں نے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ میری ڈلیوری کی تاریخ ان کے واپس آنے کے بعد ہی آئے. میں دل سے یہی چاہتی تھی کہ جبران اور اس کی ماں واپس آ جائے، پھر میری ڈلیوری ہو تاکہ کم از کم کوئی میرے ساتھ تو ہو. مجھے یقین تھا کہ اگر درد شروع ہو گیا تو میں خود کچھ نہیں کر سکوں گی، لیکن شاید میری قسمت میں ابھی اور امتحان لکھا تھا. میری ڈیو ڈیٹ پوری 9 دن بعد آ گئی اور جبران ابھی واپس نہیں آیا تھا. ڈاکٹر نے جو بتایا تھا وہی ہوا. مجھے اچانک اتنی شدید تکلیف شروع ہوئی کہ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی. درد کی شدت ایسی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کی ساری طاقت ختم ہو رہی ہے. میں نے کسی طرح گھر سے نکلنے کی کوشش کی. ہسپتال بھی کوئی گھر کے سامنے نہیں تھا. وہاں تک پہنچنے کے لیے وقت لگنا تھا. مجھے رکشے میں بیٹھنا تھا، سڑک تک پہنچنا تھا، پھر ہسپتال جانا تھا، اور میری حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی. میں سڑک پر کھڑی تھی. میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا. مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. درد کی وجہ سے مجھے الٹیاں آ رہی تھیں. میرے قدم ٹھیک سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. میں کبھی دیوار کا سہارا لیتی، کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، اور کبھی بے بسی سے سڑک کی طرف دیکھتی کہ کوئی رکشہ مل جائے. لیکن اس وقت ہر لمحہ مجھے بہت لمبا محسوس ہو رہا تھا. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں سڑک پر ہی نہ گر جاؤں. آخر کار میں نے ایک رکشہ جلدی سے روکا. رکشہ رکنے کے بعد بھی میرے لیے اس کے اندر بیٹھنا آسان نہیں تھا. میری حالت ایسی تھی کہ میں اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کرتی تو درد مزید بڑھ جاتا تھا. رکشہ والا ایک اچھا انسان تھا. اس نے میری حالت دیکھی تو فوراً میری مدد کی. اس نے مجھے سہارا دے کر رکشے کے اندر بٹھایا. میں درد سے کرہا رہی تھی اور وہ بار بار مجھے حوصلہ دے رہا تھا کہ بی بی بس تھوڑا سا صبر کریں، ہسپتال آ رہا ہے. جب رکشہ ہسپتال کے باہر رکا تو وہ فوراً نیچے اترا اور ہسپتال والوں کو آواز دی کہ مریض ہے جلدی کریں. میری حالت دیکھ کر ہسپتال کے لوگ بھی فوراً باہر آئے. انہوں نے مجھے رکشے سے نکالا اور جلدی اسٹریچر پر لٹایا، پھر مجھے اندر لے گئے. میں اس وقت صرف درد محسوس کر رہی تھی. میرے ہاتھ میں وہ 10,000 روپے تھے جو جبران نے مجھے دیے تھے، اور میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہسپتال والوں نے بتایا کہ صرف 10,000 روپے میں سب کچھ نہیں ہوگا. 10,000 تو بنیادی اخراجات کے لیے ہیں، مزید 15,000 یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میرے پاس صرف یہی 10,000 روپے ہیں. میں انہیں کیا بتاتی کہ جس شخص کو مجھے اس وقت اپنے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ مجھے 10,000 روپے دے کر اپنی ماں کے ساتھ سیر کرنے چلا گیا تھا. میرے کانوں میں سونے کے ٹاپس تھے جو میرے بابا نے مجھے بچپن میں لے کر دیے تھے.
وہ میرے لیے صرف سونے کے ٹاپس نہیں تھے، وہ میرے بابا کی آخری نشانیوں میں سے تھے۔ میں نے انہیں کبھی اپنے سے الگ نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس اپنے بچے کی جان کے علاوہ کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے وہ ٹاپس اتارے اور ہسپتال والوں کے سامنے رکھ دیے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس یہی ہے، آپ یہ رکھ لیں، میرے بچے کو بچا لیں۔ وہ ٹاپس میرے بابا کی محبت کی نشانی تھے۔ میں انہیں دیتے ہوئے اندر سے ٹوٹ گئی تھی، لیکن میرے سامنے میرے بچے کی زندگی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کی اور ہسپتال والوں نے باقی کے معاملات سیدھے کیے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ لمحہ آ گیا جس کا میں نے 9 مہینے انتظار کیا تھا۔ میرا بیٹا اس دنیا میں آ گیا۔ جب میرے بچے کو میرے پاس لایا گیا تو میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ساری تکلیف اسی ایک لمحے میں کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ میرا بیٹا میرے سینے سے لگا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے میں نے اتنے مہینے تک ہر تکلیف برداشت کی تھی، جس کے لیے میں نے اپنے آنسو چھپائے تھے، جس کے لیے میں نے اپنے جسم کی ہر تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ میری نارمل ڈلیوری ہی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جبران ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے ایسے انداز میں کہا کہ دیکھا ہو گیا نا سارا کچھ۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اسے کیا بتاؤں۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں کس مصیبت سے گزری ہوں۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ مجھے کتنا درد ہوا ہے۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں کس طرح ہسپتال پہنچی ہوں۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں نے ہسپتال والوں کی منتیں کی ہیں۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ اپنے بابا کی آخری نشانی اپنے سونے کے ٹاپس دے کر میں اپنے بچے کو اس دنیا میں لے کر آئی ہوں۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ نارمل ڈلیوری صرف ایک لفظ نہیں تھا، اس کے پیچھے میری چیخیں تھی، میری تکلیف تھی، میری بے بسی تھی۔ وہ سڑک تھی جس پر میں درد سے کھڑی تھی، وہ رکشہ تھا جس میں بیٹھنا بھی میرے لیے مشکل تھا، وہ اجنبی رکشے والا تھا جس نے انسانیت دکھائی تھی، وہ ہسپتال تھا جہاں میں اپنے سونے کے ٹاپس دے رہی تھی، اور وہ بچہ تھا جسے میں نے اپنی ساری طاقت لگا کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ لیکن جبران ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی بہت آسان کام ہو گیا ہو، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی ذمہ داری پوری کر دی ہو۔ میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے اپنے بچے کو اور مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جس تکلیف سے میں گزری تھی اسے وہ کبھی سمجھ نہیں سکے گا، کیونکہ جس انسان نے مجھے 10,000 روپے دے کر اکیلا چھوڑ دیا تھا اسے میری تکلیف کی شدت کا اندازہ کیسے ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد جبران نے مجھ سے کہا کہ جس طرح آئی تھی اسی طرح گھر بھی آ جانا، میں تو جا رہا ہوں آفس، امی ہے گھر پہ۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ ابھی میرا بچہ تھا۔ میں ابھی ڈلیوری کے درد سے نکلی تھی، میرے جسم میں جان نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے واپس تو لے جاؤ، میرے ساتھ بچہ بھی ہوگا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہاں تک بھی تو آ گئی تھی جب بچہ پیٹ میں تھا، اب تو بچہ باہر آ گیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ وہیں سے چلا گیا۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میرے پاس نہ میرے بابا تھے، نہ میرے چاچو تھے، نہ کوئی اپنا تھا میرے پاس، صرف میرا نومولود بچہ تھا، اور میری آنکھوں میں وہ آنسو تھے جنہیں میں نے اس گھر میں نہ جانے کتنی بار چھپایا تھا۔ کسی طرح میں اپنے بچے کو گود میں اٹھائے واپس گھر آئی۔ میری حالت بہت بری تھی، میرے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں سیدھی طرح چل سکوں۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میرا کیس آپریشن کا تھا، لیکن میں نے بہت درد سہ کر بہت لمبا لیبر برداشت کیا تھا، جس کے بعد میری نارمل ڈلیوری ہوئی تھی۔ میں خود بھی جانتی تھی کہ میرے جسم نے کس قدر تکلیف برداشت کی ہے، لیکن میرے سسرال والوں کے لیے یہ سب کچھ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں اپنے نومولود بچے کو سینے سے لگائے کسی طرح گھر پہنچی تو مجھے صرف اتنا خیال تھا کہ چند لمحے آرام مل جائے گا۔ میں ابھی کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی، میں نے اپنے بچے کو بستر پر رکھا ہی تھا کہ میری ساس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل آوازیں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ناشتہ بنا ہمارے لیے، ہم تھک کر آئے ہیں۔ میں نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اس وقت ناشتہ مانگ رہی تھی، جب میں ابھی ہسپتال سے اپنی ڈلیوری کروا کر آئی تھی۔ میں نے اپنی حالت کی طرف دیکھا۔ میرے جسم میں درد تھا، میرے پیٹ میں تکلیف تھی، میری کمر ٹوٹ رہی تھی، میری باہوں میں اپنے بچے کو اٹھانے کی بھی پوری طاقت نہیں تھی۔
پھر بھی مجھ سے ناشتہ مانگا جا رہا تھا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا کہ ابھی تو میں نے بچہ پیدا کیا ہے۔ میری بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری ساس نے فوراً جواب دیا کہ ہم بھی بچے پیدا کر کے پھر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جاتے تھے، آٹے والی چکی چلاتے تھے، 2 کنال کے صحن میں جھاڑو لگاتے تھے، اور تو یہاں پر ایک ناشتہ نہیں بنا سکتی؟ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن اس وقت میرے اندر کچھ بدل رہا تھا، کیونکہ میں پہلی مرتبہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچے کے لیے سوچ رہی تھی۔ جبران بھی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اٹھو شاباش، چلو ابھی ناشتہ بنا دو۔ میں نے اسے دیکھا اور مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ بھی یہی بات کر رہا تھا۔ میں نے کسی طرح خود کو اٹھانے کی کوشش کی۔ میں چاہتی تھی کہ شاید میں واقعی اٹھ جاؤں، شاید میں اپنے بچے کو سنبھال کر ناشتہ بنا دوں، پھر واپس آ کر تھوڑا سا آرام کر لوں، لیکن میرے جسم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں ابھی خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ جبران نے کہا کہ میرے کپڑے بھی استری کر دینا۔ اس وقت اچانک میرے اندر غصہ اٹھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ غصہ کہاں سے آیا تھا۔ شاید وہ ان تمام مہینوں کا غصہ تھا جو میں نے اپنے اندر دبا رکھا تھا۔ شاید وہ میرے چاچو کی موت کا غم تھا، شاید وہ ہسپتال کی رات کا درد تھا، شاید وہ میرے بچے کی پیدائش کے وقت میری بے بسی تھی، شاید وہ میرے بابا کی آخری نشانی کے طور پر سونے کے ٹاپس دینے کا دکھ تھا، شاید وہ ان تمام دنوں کا بوجھ تھا جب میں نے صرف اس لیے خاموشی اختیار کی تھی کہ گھر خراب نہ ہو۔ میں نے جبران کی طرف دیکھا اور پہلی مرتبہ اپنی آواز بلند کی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی انسانیت ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا بھی احساس نہیں کر سکتے؟ میں نے نہ کسی کو گالی دی، نہ کوئی طعنہ دیا، نہ کوئی بدتمیزی کی۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا، لیکن وہ جملہ شاید اس گھر میں میرے لیے سب سے بڑا جرم بن گیا تھا۔ میری ساس کا چہرہ بدل گیا، جبران بھی غصے میں آ گیا۔ دونوں کو میری بات برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نکل جا ہمارے گھر سے، دفع ہو جا۔ میں چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ میں جانتی تھی کہ یہ الفاظ میں نے پہلی مرتبہ نہیں سنے تھے۔ وہ پہلے بھی مجھے غصے میں کہتے رہے تھے کہ نکل جا ہمارے گھر سے، دفع ہو جا، لیکن میں ہر مرتبہ خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر واقعی مجھے گھر سے نکال دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں کس کے پاس جاؤں گی؟ میرے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا، میرے بابا دنیا میں نہیں تھے، میرے چاچو بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ میں اس گھر میں رہ کر بہت کچھ برداشت کرتی تھی، کیونکہ مجھے واپس جانے کی جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ میری عزت نفس پر بار بار وار کرتے رہے تھے۔ میں نے بہت مرتبہ دل میں سوچا تھا کہ کسی دن اگر انہوں نے دوبارہ مجھے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ تو میں واقعی نکل جاؤں گی، لیکن ہر مرتبہ میرے قدم رک جاتے تھے۔ کبھی مجھے اپنے مستقبل کا خیال آتا تھا، کبھی اپنے شوہر کا خیال آتا تھا، کبھی اس بات کا خوف آتا تھا کہ معاشرہ میرے بارے میں کیا کہے گا، کبھی مجھے یہ خیال آتا تھا کہ شاید کل حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں ہر مرتبہ خود کو سمجھا لیتی تھی اور دوبارہ اسی گھر میں خاموشی سے زندگی گزارنے لگتی تھی۔ لیکن آج میرے پاس ایک بچہ تھا۔ پہلے میں صرف ایک عورت تھی، پہلے میں صرف ایک بیوی تھی، پہلے میرے سامنے صرف میری اپنی زندگی تھی۔ میں اپنے لیے ظلم برداشت کر سکتی تھی، میں اپنے لیے خاموش رہ سکتی تھی، میں اپنے لیے آنسو روک سکتی تھی، لیکن اب میری گود میں میری اولاد تھی۔ اب میں اکیلی نہیں تھی، میرے سامنے ایک ننھی سی زندگی تھی جسے میری ضرورت تھی۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ اگر میں آج بھی خاموش رہی تو کل یہ بچہ بھی اسی ماحول میں بڑا ہوگا جہاں اس کی ماں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، جہاں اس کی ماں کو درد میں بھی آرام نہیں ملتا، جہاں اس کی ماں سے ڈلیوری کے فوراً بعد ناشتہ مانگا جاتا تھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ بس بہت ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت برداشت کر لیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو بہت موقع دیا تھا۔ میں نے ہر بار ان کی بدتمیزی کو نظر انداز کیا تھا۔ میں نے ہر بار ان کے جھوٹ کو خاموشی سے سنا تھا۔ میں نے ہر بار اپنے شوہر کی زیادتی برداشت کی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے ہر الزام کو برداشت کیا تھا، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ برے کے گھر تک جانا چاہیے، مطلب یہ کہ کسی انسان کو اس کی آخری حد تک آزمانا چاہیے، تاکہ جب وہ انسان اپنی آخری حد تک پہنچ جائے
تو پھر اسے اپنے فیصلے پر رحم نہ آئے۔ میں بھی اسی مقام پر آ گئی تھی۔ مجھے اب کسی کے بدلنے کی امید نہیں تھی، مجھے اب کسی معافی کی امید نہیں تھی، مجھے اب یہ امید بھی نہیں تھی کہ جبران ایک دن اپنی ماں کے سامنے میرے حق میں کھڑا ہو جائے گا۔ مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ اگر میں آج بھی خاموش رہی تو میں اپنے بچے کے سامنے خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں نے اپنے بچے کو اٹھایا، اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھاما اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میرے قدم کمزور تھے، میرے جسم میں درد تھا، میری ڈلیوری کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن میرے دل میں پہلی مرتبہ عجیب سی طاقت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں صرف اتنا جانتی تھی کہ میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے چاچو کا گھر میرے لیے ہمیشہ ایک راستہ تھا، وہاں میری چاچی تھی، میری 2 کزنیں تھیں، میں چاہتی تو سیدھا وہیں جا سکتی تھی۔ وہ گھر میرے لیے اجنبی نہیں تھا، وہاں مجھے اپنے لوگوں کی موجودگی کا یقین تھا، لیکن میں وہاں نہیں گئی۔ میرے دل میں بہت کچھ تھا جس نے مجھے اس وقت اس گھر کی طرف جانے سے روک دیا۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے آگے بڑھتی گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی اب کس طرف جا رہی ہے، لیکن پہلی مرتبہ مجھے یہ احساس ضرور تھا کہ میری زندگی کا فیصلہ اب کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ میں کہاں گئی اور میرے ساتھ کیا ہوا وہ تو میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن پھر وہ ہوا کہ رات کے وقت میرے شوہر کو اس کے آفس سے ایک میل آئی جو اس کے باس کی طرف سے تھی۔ اس میل میں اسے بتایا گیا تھا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ جبران یہ پڑھ کر بہت خوش ہو گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ جیسے ہی وہ منحوس گھر سے گئی ہے، دیکھو تو مجھے لگتا ہے مجھے بونس ملنے والا ہے، 1.5 لاکھ سے میری تنخواہ 2 لاکھ ہو جائے گی۔ اس کی ماں بھی خوشی سے نہال ہو گئی اور دونوں اس خوشی میں یہ بھول گئے کہ جس عورت کو وہ منحوس کہہ رہے تھے وہی عورت ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز اپنے ساتھ لے کر جا چکی تھی۔ اگلی صبح جبران بہت خوشی سے تیار ہوا۔ اس نے نئی شرٹ پہنی، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے بال سنوارے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی تھی جیسے آج اس کی زندگی بدلنے والی ہو۔ وہ اپنی ماں کو بھی یہی بتا کر گیا تھا کہ آج اسے اپنے کام کا انعام ملنے والا ہے۔ وہ دفتر پہنچا تو سیدھا اپنے باس کے کمرے کی طرف گیا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے سامنے باس کی کرسی پر میں بیٹھی تھی۔ جبران مجھے دیکھ کر ایسے ساکت ہو گیا جیسے اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے چہرے پر ایسی حیرت تھی جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے گھبرا کر کہا کہ مہرو، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے اسے دیکھا اور بہت پرسکون انداز میں کہا کہ تو تڑک سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس آفس کی باس ہوں، 70% شیئرز میرے ہیں اس کمپنی میں۔ اگر میں اس کرسی پر نہ بیٹھی ہوتی اور یہی بات میں اس سے اس وقت کہتی جب میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں موجود تھی تو وہ ضرور مجھ پر ہنستا۔ وہ مجھے کہتا کہ جاؤ، جا کر اپنا کام کرو۔ وہ میری باتوں کا مذاق اڑاتا، وہ مجھے میری حیثیت یاد کرواتا، لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی۔ اب اسے معلوم تھا کہ میں اس کرسی پر کسی اتفاق سے نہیں بیٹھی تھی۔ جبران مجھے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، اس کے چہرے پر خوف تھا، اس کی زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہیں کہا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ خود سمجھنے کی کوشش کرے کہ جس عورت کو وہ اپنے گھر میں ایک بے سہارا لڑکی سمجھتا رہا تھا وہ حقیقت میں کون تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمپنی کا دوسرا مالک بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ انہوں نے جبران کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور بہت اطمینان سے کہا کہ جی ہاں، ہماری کمپنی کے 70% شیئرز میں مہر النساء میڈم کے پاس ہے۔ ان کے والد صاحب نے اپنی زندگی بھر کی پونجی سے یہ شیئرز خریدے تھے تاکہ ان کا منافع میڈم کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے، جو پچھلے 3-4 سال سے جا بھی رہا ہے۔ جبران کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ خاموشی سے اس آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہو۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے والد صاحب نے ان کے لیے ایک بنگلہ بھی تیار کروایا تھا۔ انہوں نے ہمیں اس کا آرڈر دیا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں رہیں گی، لیکن غالباً بعد میں ان کا ارادہ بدل گیا ہے۔ وہ بوڑھے آدمی نے اپنی بات کہی اور کمرے سے باہر چلے گئے۔
وہ صرف جبران کو یہ یقین دلانے کے لیے آئے تھے کہ میں جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ وہ میری بات کی گواہی دینے آئے تھے۔ انہیں اس سے کوئی ذاتی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ کمپنی کے اصل معاملات کیا ہیں اور مہرونسا میڈم کون ہے۔ جبران ابھی تک مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ساری خوشی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے گھوم کر اس کی طرف رخ کیا اور کہا کہ دیکھ رہے ہو کہ میں کون تھی اور تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کہ میرا باپ ایک امیر آدمی تھا اور اس نے میرے لیے یہ سب کچھ چھوڑا تھا۔ میرے بابا نے اپنی زندگی بھر کی محنت کی کمائی سے میرے لیے یہ شیئرز خریدے تھے۔ میرے اکاؤنٹ میں ان کا منافع آتا رہا تھا۔ میرے لیے ایک بنگلہ بھی بنوایا گیا تھا، اور جب میری تم سے شادی ہوئی تھی تو میں نے یہی سوچا تھا کہ ہم دونوں اس بنگلے میں مل کر رہیں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے شروع میں صرف یہ سوچا تھا کہ شاید دولت انسان کو خوش نہیں کرتی، شاید مجھے ایک ایسا شوہر چاہیے جو میرے ساتھ مخلص ہو۔ شاید جبران مجھے اس دولت کے بغیر بھی عزت دے سکے، شاید وہ مجھے میری شخصیت کی وجہ سے قبول کرے، شاید وہ میرے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ اس لیے میں نے اپنے بارے میں سب کچھ نہیں بتایا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دفعہ تمہیں آزما لوں، لیکن شادی کی رات ہی تم نے جس طرح کی باتیں کی، میں سمجھ گئی کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں اپنے باپ کی محنت کی کمائی اور اپنے حصے کا حق تمہارے ساتھ بانٹوں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو دولت سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میرے پاس کچھ نہ ہو تو میرا شوہر مجھے کس طرح رکھے گا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ انسان کی طرح پیش آئے گا یا نہیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ میری عزت کرے گا یا نہیں۔ لیکن جبران نے پہلے ہی دن مجھے 2 لاکھ روپے کے حساب سے تول لیا تھا۔ اس نے میرے بابا کے بارے میں ایسی باتیں کی تھی جو آج بھی میرے دل میں تیر کی طرح چبھتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی ماں کے سامنے کم تر سمجھا تھا۔ پھر دن گزرتے گئے اور اس کا رویہ میرے لیے مزید واضح ہوتا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ پھر بھی میں نے تمہیں تمہاری حد تک آنے دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیا کیا کر سکتے ہو۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تمہاری اصل حد کہاں تک ہے۔ میں خاموش رہی۔ میں نے تمہیں بہت موقع دیا۔ میں نے تمہاری ماں کے رویے بھی برداشت کیے۔ میں نے تمہارے ہاتھ بھی برداشت کیے۔ میں نے تمہاری باتیں بھی برداشت کی۔ میں نے اپنے چاچوں کی موت کا غم بھی اکیلے برداشت کیا۔ میں نے اپنی حمل کی تکلیف بھی برداشت کی۔ میں نے اپنی ڈلیوری کے وقت تنہائی بھی برداشت کی۔ میں نے اپنے بابا کی آخری نشانی تک دے دی۔ لیکن تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں۔ جبران بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ شاید پہلی مرتبہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اب اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا اس پر تمہاری چیخیں میرے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ میں نہیں سنوں گی۔ جبران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جیسے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ میں نے فوراً ٹیبل پر رکھا ہوا وہ لیٹر اٹھایا جو میں نے پہلے سے تیار کروا کر وہاں رکھوایا تھا۔ میں نے اس پر دستخط کیے، پھر اسے جبران کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کاغذ کو ایسے ہاتھ میں لیا جیسے وہ کوئی موت کا فرمان ہو۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے بہت سکون سے کہا کہ پڑھے لکھے تو ہو نا، خود ہی پڑھ لو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لیٹر کھولا اور چند لمحوں میں اس کا چہرہ بدل گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کمپنی سے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ میں تو ایسا کر سکتی ہوں۔ میں نے پین کا ڈھکن واپس لگایا، پھر ہلکا سا مسکرائی اور اس کی طرف دیکھا۔ اب اس کے پاس وہاں کھڑے رہنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، لیکن میرے پاس بہت کام تھے۔ میں نے اپنی اونچی ہیل والی جوتی پہنی اور اس کے سامنے سے گزر کر آفس سے باہر نکل گئی۔ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس شخص نے مجھے کبھی اپنے گھر میں عزت نہیں دی تھی، آج وہ میری اصل حیثیت دیکھ چکا تھا۔ میں سیدھی اپنے اسی بنگلے میں آ گئی جو میرے بابا نے میرے لیے بنوایا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک نوکرانی کھانا بنا رہی تھی، دوسری میرے بیٹے کو سنبھال رہی تھی۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی،
ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے کبھی اسی گھر میں اپنی شادی شدہ زندگی کے خواب دیکھے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ جبران کے ساتھ یہاں رہوں گی، میں اپنے شوہر کو اس گھر میں عزت دوں گی، محبت دوں گی، میں اپنی ساس کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری ماں نہیں ہے، شاید وہ میری ماں بن جائے گی، شاید مجھے اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن جب پہلے ہی دن انہوں نے میرے ساتھ دولت کی بنیاد پر رویہ اختیار کیا تو میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں نے انہیں وقت دیا، میں نے دیکھنا چاہا کہ ان کے دل میں انسانیت ہے یا نہیں۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے یقین ہوتا گیا کہ میں نے غلط انسان کو موقع دیا تھا۔ اب میرے پاس اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار تھا۔ میں اپنے بابا کی محنت کی کمائی کی مالک تھی، میں اپنے بیٹے کی ماں تھی، اور میں اب کسی ایسے شخص کے سامنے اپنی عزت نفس قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھی جو مجھے کبھی انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ لیکن ابھی میرا انتقام ختم نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں نے خلا کا کیس کر دیا جو پہلی ڈگری میں میرے حق میں ہو گیا۔ میں نے جب وہ سب کچھ عدالت کے سامنے پیش کیا جو میں اتنے عرصے سے محفوظ کر رہی تھی تو جج بھی حیران رہ گیا۔ جتنی دفعہ میرے سابقہ شوہر نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا اور میرے چہرے پر نشان پڑا تھا، میں نے ہر مرتبہ اس کی تصویر بنائی تھی، اس کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ بھی بنایا تھا جس میں میری تعریف بتا کر ریکارڈ کرتی تھی کہ آج کی تاریخ ہے، آج میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا تھا، میں نے صرف اس لیے محفوظ کیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن شاید مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ میں نے عدالت میں وہ 2-3 ویڈیوز ہی پیش کی تو جج نے انہیں دیکھ کر میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لیکن جب جج کو یہ معلوم ہوا کہ ایسی صرف 2-3 ویڈیوز نہیں بلکہ نہ جانے کتنی ویڈیوز میرے پاس محفوظ ہیں تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ میرے پاس ہر واقعے کی کوئی نہ کوئی نشانی موجود تھی۔ میں نے ہر مرتبہ اپنے آنسو پوچھنے کے بعد خود کو سنبھالا تھا۔ میں نے ہر مرتبہ اپنے چہرے کے نشان کو دیکھا تھا، پھر خاموشی سے اسے محفوظ کر لیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شاید آج میری آواز کی کوئی قیمت نہ ہو، لیکن کل یہی ثبوت میری آواز بن سکتے ہیں۔ اپنے شوہر سے جان چھڑانے کے بعد میں نے اسے شوہر کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ میرے لیے صرف جبران تھا، ایک ایسا شخص جسے میں نے کبھی اپنا شوہر سمجھ کر عزت دی تھی، جس کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنے کا ارادہ کیا تھا، جس کے لیے میں نے اپنے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میرے دل میں اس رشتے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اب میرے لیے وہ صرف ایک شخص تھا جس نے مجھے تکلیف دی تھی۔ خلا کے بعد میں نے ان لوگوں کے خلاف ایک اور کیس کر دیا۔ میں نے عدالت کو بتایا کہ ان لوگوں نے مجھے نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا ہے، میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گئے ہیں، مجھے مسلسل ذہنی اذیت دی گئی ہے، میرے شوہر نے مجھ سے رقم بھی لی ہے، میرے ساتھ میری عزت کے خلاف رویہ رکھا گیا ہے۔ میں نے جو کچھ برداشت کیا تھا وہ سب عدالت کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے اب کسی بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب میں کسی رشتے کو بچانے کے لیے خاموش نہیں تھی۔ اس کیس میں بھی جبران اور اس کی ماں بری طرح پھنس گئے۔ میرے پاس موجود ثبوتوں نے ان کے لیے راستے بند کر دیے، ان پر جرمانہ ہوا۔ جبران کی نوکری تو پہلے ختم ہو چکی تھی، اب اس کے پاس نہ وہ عزت رہی تھی نہ وہ نوکری جس پر اسے کبھی اتنا غرور تھا، نہ وہ زندگی رہی تھی جس میں وہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر مجھے ایک کمزور عورت سمجھا کرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جو کچھ میں اس شخص کے ساتھ کر سکتی تھی میں نے وہ سب کیا تھا۔ میں نے کسی ایسی حد کو نہیں توڑا تھا جس کا مجھے بعد میں افسوس ہوتا۔ میں نے صرف اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا جواب قانون کے ذریعے دیا تھا۔ اپنے بچے کی کسٹڈی کے بارے میں تو جبران سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب اس کا ریکارڈ صاف نہیں تھا۔ جس شخص نے ایک حاملہ عورت پر ہاتھ اٹھایا ہو، جس نے اپنی بیوی کو ڈلیوری کے وقت اکیلا چھوڑا ہو، جس کے خلاف ذہنی اذیت
اور تشدد کے ثبوت موجود ہوں، وہ اپنے بچے کی حفاظت کا دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ میرے بچے کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ میرے پاس رہے، اور میں نے اپنے بچے کو اپنے پاس ہی رکھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرے دل کو سکون آ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر برسوں سے جمع بوجھ آہستہ آہستہ اتر گیا ہے۔ میں نے کسی سے اپنا حق مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، میں نے کسی کے سامنے رحم کی درخواست نہیں کی تھی، میں نے صرف اپنے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور شاید میرے چاچو کو وہ بات اب مجھے پوری طرح سمجھ آ گئی تھی کہ عورت کو بہادر ہونا چاہیے، اپنی عقل استعمال کرنا سیکھو۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ابھی اللہ کا مکافات عمل باقی تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ جبران میری زندگی سے نکل چکا تھا، اس کی ماں بھی میری زندگی سے دور ہو چکی تھی۔ میں اپنے بچے کے ساتھ اپنے بنگلے میں سکون سے رہ رہی تھی، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ میرے سابقہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بری طرح سے زخمی ہوا ہے اور اب چارپائی پر پڑا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے اندر کوئی خوشی نہیں ہوئی، لیکن مجھے حیرت ضرور ہوئی، کیونکہ کبھی وہ شخص اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتا تھا، وہ مجھے کمزور سمجھتا تھا، وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ میرے پاس صرف 10,000 روپے ہیں، وہ میرے درد کا مذاق اڑاتا تھا، وہ میری زندگی کے فیصلے اپنی ماں کی بات پر کرتا تھا۔ اب وہی جبران چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور دوسروں کا محتاج تھا۔ پھر مجھے اس کی ماں کے بارے میں معلوم ہوا کہ اب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ مجھے یہ سن کر ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے اس عورت کو کبھی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے دیکھا تھا، وہ مجھے دن بھر کام کرنے کے باوجود سست کہتی تھی، وہ مجھے تانے دیتی تھی، وہ میرے کام کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم نے تو کنویں سے پانی نکالا ہے، ہم نے چکی چلائی ہے، ہم نے 2 کنال کے صحن میں جھاڑو لگائی ہے۔ آج وہی عورت دوسروں کے گھروں میں کام کر رہی تھی تاکہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ میں نے ان دونوں کے انجام کو دیکھا تو مجھے اپنی زندگی کے وہ دن یاد آنے لگے جب میں ان کے گھر میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا کرتی تھی۔ میں کمزور نہیں تھی، میں شروع سے کمزور نہیں تھی، میرے پاس بولنے کی طاقت بھی تھی، میرے پاس اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی تھی، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ کس حد تک فرعون بن سکتے ہیں۔ میں انہیں ان کی آخری حد تک جانے دینا چاہتی تھی تاکہ جب وقت آئے اور میں اپنے لیے فیصلہ کروں تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی رحم باقی نہ رہے۔ میں نے انہیں بہت موقع دیا تھا، میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، میں نے اپنی عزت نفس کو بہت دفعہ پیچھے رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ لوگ کسی دن سمجھ جائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے ہر بار مزید توڑا تھا، ہر بار میرے صبر کو میری کمزوری سمجھا تھا، ہر بار میرے خاموش رہنے کو اپنی طاقت سمجھا تھا۔ اس لیے جب میں اپنی زندگی سے ان لوگوں کو نکالنے کے لیے کھڑی ہوئی تو میرے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ واقعی میرے دل میں رحم نہیں آیا تھا، مجھے ان کی حالت پر خوشی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے ضرور محسوس ہوا تھا کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ سامنے والا ہمیشہ کمزور رہے گا۔ میں نے اپنی خاموشی کو بہت عرصے تک ان کے لیے ڈھال بنائے رکھا تھا، انہوں نے اسے میری کمزوری سمجھ لیا تھا۔ پھر ایک دن وہی خاموش عورت اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ان کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور دل ہی دل میں اپنے چاچو کی بات کو یاد کی، عورت کو بہادر ہونا چاہیے، اپنی عقل استعمال کرنا سیکھو۔ اس وقت مجھے پہلی مرتبہ پوری طرح سمجھ آیا کہ بہادری ہمیشہ شور مچانے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی بہادری خاموشی سے سب کچھ دیکھنے کا نام ہوتی ہے، کبھی ثبوت محفوظ کرنے کا نام ہوتی ہے، کبھی صحیح وقت کا انتظار کرنے کا نام ہوتی ہے، کبھی اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہوتی ہے، اور کبھی ایسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانے کا نام ہوتی ہے
جو آپ کی خاموشی کو اپنی طاقت سمجھ بیٹھے۔ ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ مجھے پتا ہے آپ کو بہت پسند آئی، کیونکہ یہ کردار ہی ایسا ہے، بیٹی بات ہی ایسی ہے، اور جہاں بیٹیوں کو سراہے جانے کی بات آ جائے تو ساری بیٹیاں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کو سراہا گیا یا نہیں سراہا گیا؟ آپ بھی اپنے والدین کی سپورٹ بنی ہیں؟ ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو ناول پسند آیا ہے، اور یقیناً آپ کو پسند آیا ہے۔ بہت جلد ہی ایسی منفرد اور اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔